پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف نے وزیر آباد سے ایک بار پھر لانگ مارچ کا آغاز کر دیا۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ مارچ کی ٹائمنگ خود طے کروں گا کیونکہ مجھے جلدی نہیں، فوج کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لانگ مارچ کا آغاز اسی مقام سے کیا گیا جہاں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی تھی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے وزیر آباد سے ایک بار پھر لانگ مارچ کا آغاز کر دیا۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ مارچ کی ٹائمنگ خود طے کروں گا کیونکہ مجھے جلدی نہیں، فوج کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لانگ مارچ کا آغاز اسی مقام سے کیا گیا جہاں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی تھی۔ کنٹینر پر پارٹی کے مرکزی قائدین جبکہ حملے میں زخمی ہونے والے سینیٹر فیصل جاوید بھی موجود تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان زمان پارک سے ہی آزادی مارچ کی مانیٹرنگ کریں گے اور ویڈیو لنک کے ذریعے لانگ مارچ کے شرکا سے خطاب کریں گے۔ پنجاب پولیس نے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے پیش نظر لانگ مارچ کی سیکیورٹی انتہائی سخت کی ہوئی ہے، جبکہ پی ٹی آئی قائدین کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مرکزی کنٹینر پر سوار کرنے کے لیے چند لوگوں کا انتخاب کریں۔ لانگ مارچ کے آغاز پر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکا سے خطاب کیا۔ پی ٹی آئی سربراہ نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی کہ وہ اس واقعے پر ایکشن لیں کیونکہ قوم کی امیدیں اب ان سے ہی وابستہ ہیں۔ جب سابق وزیر اعظم کو انصاف نہیں مل رہا اور اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تو عام آدمی کو کیسے انصاف ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو واپس لا کر یکساں ماحول کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں، فوج میری ہے۔ یہ لوگ مجھے فوج کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش میں ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ اب واضح ہو گیا کہ ارشد شریف پر تشدد کیا گیا۔ عمران خان کون تھا جس نے ارشد شریف پر تشدد کیا؟ کسے اتنا غصہ تھا؟ مجھے معلوم ہے کہ ارشد شریف کو قتل کی دھمکیاں کون دے رہا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ والدہ کو نہیں مل رہی تو ویڈیو ٹی وی اینکر کے پاس کہاں سے آئی؟ عمران خان مارچ کی قیادت کے لیے 2 ہفتے بعد زمان پارک سے ہی راولپنڈی پہنچیں گے۔ عمران خان کی مشاورت کا سلسلہ زمان پارک سے جاری رہے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر حملے کی فرانزک رپورٹ سامنے آ گئی جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ حملہ آور 1 سے زائد تھے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کے سینئر قائدین کا زمان پارک میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبائی مشیر داخلہ عمر سرفراز چیمہ نے وزیر آباد حملے کے حوالے سے ابتدائی فرانزک رپورٹ پیش کر دی۔ عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ ابتدائی فرانزک رپورٹ میں ثابت ہو گیا کہ حملہ آور 2 سے زائد تھے اور یہ بیانیہ دم توڑ چکا کہ حملہ آور مذہبی جنونی تھا۔ ارشد شریف پر تشدد کی شہادتیں، سپریم کورٹ متحرک کردار ادا کرے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی ارشد شریف پر تشدد کی مذمت۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ارشد شریف پر تشدد کی شہادتیں انتہائی قابل مذمت ہیں۔ سپریم کورٹ اس پر متحرک کردار ادا کرے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے شہید ارشد شریف پر قتل سے پہلے تشدد کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ اس پر متحرک کردار ادا کرے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ ارشد شریف پر تشدد کی شہادتیں انتہائی قابل مذمت ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ ان معاملات پر متحرک کردار ادا کرے، ایک عمومی رد عمل کافی نہیں ہوگا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عمران خان پر حملہ اور اعظم سواتی پر تشدد کی تحقیق بھی سپریم کورٹ پر لازم ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ ارشد شریف کی شہادت سمیت تینوں معاملات کی مکمل تحقیق لازم ہے۔ 3 بڑے واقعات ہیں۔ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ایف آئی آر تک رجسٹر نہیں ہوئی۔ ارشد شریف کو شہید کیا گیا، اس کی والدہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دی گئی۔ اعظم سواتی کو پہلے 75 سال کا بزرگ سینیٹر، اس کو اٹھایا گیا، اس کے اوپر تشدد کیا گیا، ننگا کر کے اس کو مارا گیا، اس کے پوتے پوتیوں کے سامنے 4 سال کی پوتی کے سامنے اس کو تھپڑ مارے گئے۔ اس کو انصاف نہیں ملا ابھی تک۔ دوسری جانب ارشد شریف کی اہلیہ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ارشد بہت شرم و حیا والے تھے، اس ملک سے بھی اس لیے گئے تھے کہ ان کو برہنہ کر کے کرنے والا ٹارچر قبول نہیں تھا۔
آپ سب ان کے اعضاء کی تصویر مت شیئر کریں، شہید اور ہمیں تکلیف مت دیں۔ واضح رہے کہ نجی ٹی وی کے پروگرام میں سینئر صحافی نے انکشاف کیا کہ قتل سے پہلے ارشد شریف کو گاڑی سے اتار کر 3 گھنٹے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کی انگلیوں کے ناخن اتارے گئے، جبکہ تشدد سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں اور پسلیاں بھی توڑی گئیں، جبکہ انہیں انتہائی قریب سے گولیاں ماری گئیں، اور یہ غلط شناخت کا نہیں بلکہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا قتل ہے۔ کینیا میں ارشد شریف کے قتل کے روز شوٹنگ رینج پر 10 امریکی انسٹرکٹرز اور ٹرینرز کی موجودگی کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ نجی ٹی وی پروگرام میں بتایا گیا ہے کہ کینیا حکام کی جانب سے تفتیش میں بھی تعاون نہیں کیا گیا، جبکہ ایک پلان کردہ قتل کو شناخت کی غلطی قرار دے کر رینج پر موجود افراد سے متعلق بھی معلومات فراہم کرنے سے گریز کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ موسمیاتی اثرات کی تباہی جاری رہی تو کوئی ملک سنگین اثرات سے بچ نہیں سکے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گوتریس نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مصر میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق کوپ 27 سربراہی کانفرنس کے موقع پر مزید کیا کہا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گوتریس نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی بھرپور مدد کرے، جبکہ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو قرضوں میں چھوٹ دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مصر میں موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق کوپ 27 سربراہی کانفرنس کے موقع پر مختلف سربراہان حکومت اور اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں، جن میں دو طرفہ، علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گوتریس نے شہباز شریف سے ملاقات کے بعد پاکستان پیویلین میں مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی بھرپور مدد کرے۔ پاکستان کو سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے، عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو قرضوں میں چھوٹ دیں۔ Pakistan deserves massive support directly from the international community. Pakistan deserves loss and damage to be considered as a reality and to be followed, that recognition by the financial mechanisms that I hope this conference will be able to decide. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث جو تباہی پاکستان میں ہوئی وہ پاکستان تک محدود نہیں رہے گی۔ سیلاب سے ہمارے سماجی و اقتصادی نظام کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ دنیا کی طرف سے تباہی اور نقصانات کا ازالہ واحد امید ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بحالی اور تعمیر نو کے عمل کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تباہی اور نقصان کے ازالے کے حوالے سے کوپ 27 کو واضح روڈ میپ بنانا چاہیے۔ امید ہے کہ G20 ممالک اس حوالے سے اقدامات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سیلاب کے باعث ہمارا $30 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ ہماری بحالی کا سفر بڑھتے ہوئے قرضے، توانائی کی عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافہ، موافقت فنڈ تک حقیقی رسائی نہ ہونے سے متاثر ہوگا۔ ہم نے قومی امدادی کوششوں کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کیے ہیں اور بجٹ کی تمام ترجیحات کو متعین کیا ہے، جن میں ترقیاتی فنڈز بھی شامل ہیں، لیکن لاکھوں افراد کو رہائش اور خوراک کی فراہمی کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ قبل ازیں اینتونیو گوتریس سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو بحالی اور تعمیر نو کے بہت بڑے کام کے لیے پائیدار ترقی کے ماڈل کی بنیاد پر سرسبز بنانے کے لیے خاطر خواہ بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہوگی۔ پاکستان تمام ترقیاتی شراکت داروں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی ڈونر کانفرنس بلانے کا منتظر ہے۔ وزیر اعظم عراق کے صدر عبداللطیف راشد، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان، انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو، لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے بھی الگ الگ ملاقات کی۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات میں شہباز شریف نے کہا پاکستان IMF کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ IMF پروگرام کو پورا کیا جائے گا۔ یورپی یونین کے صدر چارلس مائیکل اور وزیر اعظم نے ملاقات میں اتفاق کیا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات تمام ممالک کے اتحاد کے متقاضی ہیں۔ یورپی یونین کمشنر ارسلا وان ڈیر لین سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان دو طرفہ تجارت بڑھانے کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ وزیر اعظم اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان کی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے باہمی مفاد کے مشترکہ مقاصد کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آئندہ دنوں میں درجہ حرارت کم اور موسم سرد ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات نے کراچی کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے بتایا کہ مختلف علاقوں میں صبح کے وقت
دھند کے باعث حد نگاہ 3 کلومیٹر رہ جائے گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آئندہ دنوں میں درجہ حرارت کم اور موسم سرد ہونے کی پیش گوئی کر دی۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات نے کراچی کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے بتایا کہ مختلف علاقوں میں صبح کے وقت دھند کے باعث حد نگاہ 3 کلومیٹر رہ گئی۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک ہو گیا، جبکہ سردیاں شروع ہوتے ہی موسم کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا، جبکہ شمالی اور وسطی اضلاع میں موسم سخت سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ قلات میں کم سے کم 3، زیارت میں -0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دلبدین میں کم سے کم 13 اور نوکنڈی میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک اور شمالی علاقہ جات میں سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی سستی کرنے کی منظوری۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی سستی کرنے کی منظوری دے دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ نیپرا نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جس کے مطابق کہ الیکٹرک صارفین کے لیے FCA کے تحت بجلی 5 روپے 13 پیسے فی یونٹ سستی کی گئی ہے۔ نیپرا اعلامیے کے مطابق کہ الیکٹرک کے ستمبر کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 5 روپے 13 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی ہے، جس کا اطلاق نومبر کے بلوں میں کیا جائے گا۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ الیکٹرک نے 4 روپے 62 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست کی تھی، اور اس بنیاد پر اتھارٹی نے 25 اکتوبر 2022 کو FCA پر عوامی سماعت کی۔ نیپرا کے مطابق لائف لائن صارفین اور 300 یونٹس تک گھریلو صارفین پر بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق نہیں ہوگا، جبکہ زرعی صارفین اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز پر بھی بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔